ملک پریشان ہے کوئی ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے، اور جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے وہ شاید معاملات کو سمجھ نہیں رہی، اور اگر سمجھ رہی ہے تو وہ ان اقدامات سے بہت گریزاں ہے جو اس وطن عزیز کو اس کرائسس سے باہر نکال سکے۔ پہلے تو دیکھیے اس کرائسس کی اناٹمی کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں کہ ہے بیسک کرائسس کیا ہے۔ اس وقت شور مچا ہے جی کہ ہم اکنامکلی بہت کمزور ہیں، ہم بھیک مانگنے میں مجبور ہیں، بالکل صحیح ہے یہ۔ تو کیا اگر ہمیں پیسے مل جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور کیا یہ ہماری جو اکانومی کی حالت یہ ہے اس وقت، اس سے ہم اگلے 2 4 6 8 مہینے میں باہر نکل آئیں گے؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں ہوگا یہ۔ دوسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جی پاکستان میں ٹیررزم ہے، وہ بھی ہے اور بڑھ رہا ہے دن بدن۔ بشار الواقعہ اتنا شدید تھا کہ اس کے بعد ہم نے بڑے زور و شور سے سنا کہ جی اے پی سی ہوگی، آج ہوگی، کل ہوگی، اس کی بھی بات جی کرن لوگوں نے بند کر دی ہے۔ پھر بحثیت قوم ایک دوسرے سے دستے گریباں ہیں، ایک دوسرے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اپنے اپنے جو مفادات کے دائرے ہیں ان سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل وہاں پہ اپنے آپ کو ہم نے بند کر لیا ہے، اور بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آئے گا تو ہمارے مسائل حل کر دے گا۔ اور اس پر طور امتیاز یہ کہ پاکستان میں سیاسی ابتری پہلے بھی تھی، لیکن دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب اس پہ طرح یہ ہے کہ جو 80 کی دہائی میں ایک انتقامی سیاست تھی، مختلف قسم کے مقدمات میں لوگوں کو اپنے اپوزیشن کو الجھایا جا رہا تھا، وہ پھر زور و شور پر ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک حکومت نے اعلان کیا ہے کہ شوکت ترین صاحب کو اور ان کے ساتھ محسن غاری صاحب کو بھی نامنیٹ کر دیا ہے، اور جھگڑا صاحب کو جو وزیر خزانہ تھے کے پی گورنمنٹ نے ان کو بھی ساتھ نامنیٹ کر دیا، اور ان پہ غداری کا مقدمہ لگا ہے۔ غداری کے مقدمات ایسے لگ رہے ہیں جیسے باہر کوئی لنگر لگا ہوا ہے، جو آئے گا اس کو غداری کے مقدمات سے لے کے چل جائیں گے۔ ان سارے معاملات کو میں اس لیے انڈیویجولی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کرائسس کسی ایک مسئلے سے حل نہیں ہو سکتا، کسی ایک چیز کو ٹھیک کرنے سے حل نہیں ہو سکتا۔ اس سارے کی جڑ کیا ہے، کہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا، کہاں پہ ہم پہنچ گئے یہاں پہ؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو اکانومی تھی کبھی اس کی طرف صحیح توجہ دی ہی نہیں، بلکہ ہمارا الیکشن ٹو الیکشن پلانز ہوتے تھے، اور آپٹیکل ایلوژنز جسے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سڑک بن جائے گی تو لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ ٹرین چل جائے گی تو لوگ خوش ہو جائیں گے، ہم یہ میٹرو چلا دیں گے لوگ خوش ہو جائیں گے، کہ ہم نے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رکھے ہیں۔ یہ سارے پروجیکٹ ٹھیک ہے، لیکن بڑے لانگ ٹرم ان میں کوئی ریٹرن کوئی نہیں ہے ان میں سے۔ اور ایسے پروجیکٹس ہم نے قرضہ لے لے کر صرف اپنے اخراجات تھی مشکل سے چلائے ہیں، ہم نے کبھی ان کو ایسے استعمال نہیں کیا جہاں پہ وہ باقاعدہ ریٹرن کر سکے۔ بار بار ہم آتے تو ہیں، لیکن ڈکٹیٹر کہہ کے ہم اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایوب خان کے دور میں اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کی اکانومی کو 2 لائنز پہ پیرلل ڈیولپ کیا گیا اس وقت، اور پاکستان ایک آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر تھا اس میں بے انتہا ترقی ہوئی آپ کے، اور دوسرا جو آپ کی انڈسٹری تھی، انڈسٹرائزیشن کی طرف بڑی تیزی سے پاکستان بڑھ رہا تھا۔ تو یہ دونوں وہ اکانومی کے 2 اسٹریٹجک ڈائریکشن تھی جن پہ اگر ہم چلتے رہتے تو شاید آج حالات بڑے مختلف ہوتے۔ بہرحال آج جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ ہیں۔ میں جو آپ سے عرض کروں پھر میں دوہرا دیتا ہوں آپ کے لیے، سب سے بڑا کرائسس پاکستان کو اس وقت اپنی سالمیت کا کرائسس بنتا جا رہا ہے، کیونکہ سیاسی طور پر ابتری دن بدن بڑھ رہی ہے، معاشی طور پر حالات کے ٹھیک ہونے کا جو ہم شور مچایا ہوا کہ ہم آئی ایم ایف سے لے لیں گے $1 بلین تو $2 بلین، اس کے ساتھ جو مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو غربت کی شرح بڑھے گی، اور یہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بھی غربت کی سطح سے نیچے جانا شروع ہو جائے گی، تنخواہ دار طبقہ جب بالکل اپنے اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اس سے؟ یہ $1 بلین سے پاکستان کا تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ ہم نے $5 بلین سے زیادہ قرض ادا کرنا ہے ابھی جون تک، اس کے بعد بھی ہمیں تقریباً اینڈ آف دی ایئر تک $5 بلین اور چاہیے، تو آگے بات بنے گی آگے۔ تو یہ تو جلدی ہونے والا نہیں ہے۔
اگر آ بھی جائے گا تو پاکستان کا ایک ایسا کنواں بن چکا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ ڈور لاتے جائیں اور وہ ڈوبتا جاتا ہے وہاں پہ. ہماری بدقسمتی سے گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ کی کوئی اسٹریٹجی نہیں رہی. تیسرا آپ کی دہشت گردی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں اور اس میں اونچ نیچ آتی رہی ہے. پاکستان کو اللہ نے بہت کامیابی بھی دی ہیں. جب حیثیت قوم ہم نے مل کر ان کا مقابلہ کیا, لیکن وہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں. آپس میں تفرقہ ہے, اس کے اپنی جگہ پہ موجود ہے. پاکستان کی جو زراعت ہے, ایگریکلچر جو پاکستان کی بیک بون ہے, اور میں یہ بارہا اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر آج خدا نخواستہ پاکستان کی ایگریکلچر ڈاؤن ہو گئی, کمزور ہو گئی, تو پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بہت تیزی سے بگڑ جائیں گے. کیونکہ نہ صرف کہ 60-70% لوگ وہاں پہ امپلائڈ ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان کا روزگار اس سے چل رہا ہے, بلکہ پاکستان کی جو کھانے پینے کی دوسری اشیاء ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر ہی پیدا ہو رہی ہیں, ان کی قیمتیں اتنی نہیں بڑھی. لیکن ہم اس کسی طرح کوئی توجہ نہیں ہے, کسی طرح کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سارے جو مختلف چیزیں جو میں نے بات گنائی ہیں آپ کے سامنے, یہ کیسے حل ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1, آپ کی اکانومی, یہ دہرا رہا ہوں, آپ کی 1-2 سال میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. اس میں تھوڑی بہتری آج, سلو ڈاؤن ہو جائے گا جو مسائل ہمارے, لیکن مسائل ختم نہیں ہوں گے, کیونکہ اس حکومت کے بھی کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے. ہم بڑے زور و شور سے ڈار صاحب آئے تھے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ان کے آنے کے بعد حالات بگڑے ہی ہیں, بہتر نہیں ہوئے ہیں. یہ آپ کی دہشت گردی کی جنگ ٹائم لگے گا اس کو, اور اس میں پوری قوم کو متحد ہو کر لڑنا پڑے گا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان تو بڑا کیا ہے, APC ہوگی, پہلے 7 کو ہوگی, پھر 9 کو ہوگی, اب اس کی بات کرنے سے چلے گئے ہیں. وہ لیڈ رول لینے کو تیار نہیں ہے, یا ان کی حیثیت نہیں ہے, یا ان کو اس قدر اپنے ارد گرد کے معاملات پہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اس کو پوری قوم کے جگہ اکٹھا کر کے اس جنگ میں ہم شروع کریں تاکہ پاکستان سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. آپس میں یہ تفرقہ ہے, یہ سیاسی ابتری کے ساتھ یہ بھی بڑھ رہا ہے ساتھ آپس میں. اس میں کیسے ختم کیا جائے گا؟ تو ٹو اسٹارٹ ود, اگر ہم اپنی یہ سیاسی ابتری جو ختم کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں ڈیمانڈز کیا ہیں. PDM حکومت میں آ کے بیٹھ گئی ہے, لمیٹڈ ایک اسلام آباد کے ادارے میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ اپنے مخالفین کو قید کرنے کے علاوہ, مختلف مقدمات میں الجھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر آج نہیں, کل نہیں, پرسوں جب بھی الیکشن میں جائیں گے, ان کے لیے الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے. انہوں نے سوائے اپنے مقدمات ختم کرنے کے, نیب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اور کوئی کام اب تک پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کیا. تو وہ جتنا مرضی زور لگا لیں, وہ آج کے دور میں اگلے آنے والے 4-6 مہینے تک مجھے الیکشن جیتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس سیاسی ابتری کو کم کرنے کے بجائے وہ روز کے حساب سے کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے پاکستان میں سیاسی جو امبیلنس ہے یا ڈسٹربنس ہے یا جو ابتری ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آئین اور قانون کی جس طریقے سے بے توقیری ہماری جمہوری حکومتوں نے کی ہے, اور آج جیسے خاص طور پہ ابھی ہو رہی ہے, جو اپنی تشریحات اس لیے نکالی جا رہی ہیں کہ تاکہ وہ اپنا لمیٹڈ جو انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جا سکے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم ڈکٹیٹرز کو تو خواہ خواہ بدنام کرتے رہتے ہیں. تو ٹو سٹارٹ ود, دیکھیے, یہ حکومت میں آ کر بیٹھ جانا صرف بکس اور انجوائے کرنا نہیں, 80-85 وزیر بٹھا لینا نہیں ہے, اور قرضے مانگ کے, قرضوں کے لیے ہر سب کچھ ملک داؤ پہ لگا دینے والی بات نہیں ہے. یہ ایسے نہیں کام چلے گا. عوام آخر کب تک یہ سب کچھ برداشت کریں گے؟ تو اس کے جو سٹیپس میرے ذہن میں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جو میں نے آپ سے جو کہا تھا نا, کرائسس کی اناٹمی, اس کو آپ سارے انالیسس کریں ہے کیا. یہ بیسیکلی جب تک عوام اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنی مرضی کے مطابق حکومت نہیں بنا لیں گے, آپ کے کام نہیں چلے گا. الیکشن جیتنا ہارنا لگا رہتا ہے, لیکن پورے ملک کو داؤ پہ لگا دینا صرف اس لیے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, یہ انتہائی غیر دانشمندی بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی کے زمرے میں بھی آتا ہے.
الیکشن کروائیں, جو جیتے جو ہارے قوم قبول کرے گی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اداروں پر اعتماد بحال کرانا ہے آپ نے, تو خدا کے لیے یہ مقدمات, یہ بے سروپا قسم کے مقدمات بنانا بند کرے. حیران کن ہے یہ کہ وہ ایک ٹیلی فون جو ٹیپ ہوا ہے اس کی بنیاد پر آپ نے 3 بندوں کو نامینیٹ کر دیا غداری کے مقدمے میں. میں درخواست کروں گا ہماری عدلیہ سے, نظام عدل سے, پہلے یہ تو چیک کرے کہ ٹیپ کس نے کی, کیوں کی, کس نے اجازت دی, کیوں حکومتیں اس قسم کے کام کرتی رہی ہیں, اور کون سے عناصر ہیں جو ٹیپس کرتے رہے ہیں. اس سے بہت بڑے واقعات ہوئے. ہمارے پرائم منسٹر آفس کی باتیں باہر لیک ہوتی رہی ہیں, ٹیلی فون ٹیپس ہوتی رہی ہیں, وہ ہم نے کوئی اس پہ افیکٹ نہیں دیکھا. اس میں جو بات چیت ہوتی رہی ہے, ان میں جن لوگوں نے بات کی ان کو پکڑنے کو تیار نہیں, وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے. تو خدا رہا اس سے بھی باہر نکلیں. الیکشن مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم ہے. یہ ختم, یہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد ابتری جو ہے, جو الیکشن ہار جائے گی پارٹی, وہ اس کو قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کر دے گی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ابتری رہے. وہ اس لیے ہمیں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور جو جمہوریت کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بار بار ہمیں لیکچر دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ یہ ہوا تو وہ ہوا تو فلانا یہ کر دیا, وہ آپس میں مل بیٹھنے کی ان میں شاید جرت نہیں ہے, شاید ہمت نہیں ہے, شاید ان کا فوکس نہیں ہے, شاید ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, مجھے افسوس ہے اس بات کو بات کرتے ہوئے. الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی, ان کو مینج کرنے کے لیے بھی ہمیں ابھی سے, ہمیں یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن اب بھی اگر آج بھی ہم کر لیں, کل بھی ہم کر لیں, تو الیکشن فری اینڈ فیئر, ان کے ریزلٹس ایکسیپٹ کرنا, اس کے بعد پاکستان میں اپنی جو ایک اکنامک پالیسی ہے اس کے اوپر کنسنسس ہونا, اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیسے جایا جائے گا اس کے اوپر کنسنسس ہونا, سب کا مل کے کام کرنا اس کے اوپر, اور آپس میں جو تفرقہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں اس پہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے, اگر سارے اس پہ ایک لاہ عمل تیار کر لے, اور اس کو اگر آئین کا حصہ بنانا پڑتا ہے تو سب مل کے اس کو آئین کا حصہ بنا لیں تاکہ کوئی وائلیٹ نہ کر سکے. اور اس کو گارنٹی, اس سارے چیزوں کو گارنٹی کون کرے گا, کیونکہ ایک دوسرے کو تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میں شاید سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت سپریم کورٹ کو بیچ میں آنا پڑے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھر یہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان اس وقت انتہائی شدید کرٹیسزم کے زد میں ہے, اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیوں ہچکچاتے ہیں کوئی بھی ایسا اقدام کرنے سے جو کل کے ان کے گلے پڑ سکتا ہے. لیکن اس وقت ملک کی سالمیت کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. اگر یہ حالات یوں ہی رہے, بگڑتے جائے دن بدن, تو پھر ملک کی سالمیت داؤ پہ لگ سکتی ہے, اور دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے. دشمن ہمیں وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے, وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے جہاں پہ ہم ایک ایک پانی کے ایک ایک بوند کو ترسیں, اور جب وہ چاہے ایک بوند آپ کو دے دے, آپ ایک گھونٹ پینے کے بعد کچھ دن ٹھیک ہو, پھر دوبارہ آپ اسی سٹیج میں آ جائیں. لانگ ٹرم اگر ہم نے صحیح کرنا ہے تو میں چیف آرمی سٹاف سے بھی درخواست کروں گا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی درخواست کروں گا کہ سینئر ججز سپریم کورٹ کے مل کے بیٹھیں, صدر پاکستان مل کے بیٹھیں, اور جتنی ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بٹھا کر ایک خاکے تیار کریں, اور اس کو باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل میں یا ایک میثاق پاکستان کی شکل میں اگر آئین میں شامل کرنا پڑتا ہے تو کریں, تاکہ پاکستان کو اس ہجان سے نکالیں. یہ اس وقت جتنے بھی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہے, ان سب کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ قطع نظر اس کے کہ کیا اس کے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا نہیں کہیں گے, لوگوں نے تو کہتے رہنا, لوگوں کی کام باتیں کرنے بات کرتے رہیں گے آپ, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس گرداب سے تو نکالنا ہے, اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے ہمیں کسی مرد بحران کی ضرورت ہے تاکہ وہ مل کر بٹھائے ان سب کو,
اور بٹھا کے بات چیت کرے، جیسا میں نے عرض کی کہ میثاق پاکستان اس کی چند عقائد طے کر لیں اور اس کو باقاعدہ ایک میثاق کے طور پر اگر آئین میں شامل کرنا پڑتا ہے تو ایسے شامل کر لیں تاکہ اس میں کوئی ifs and but نہ ہو اور اس میں کسی کو کوئی شک نہ ہو اور کوئی اس کو وائلیٹ نہ کر سکے، اور اس کی گارنٹی اگر سپریم کورٹ دے سکتی ہے تو بہت اچھے، ورنہ اگر افواج پاکستان اس میں کام ادا کر سکتی ہے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پیچھے ہٹ کے بھی صرف اس لیے پیچھے نہیں رہ سکتے کہ بھئی یہ جمہوریت کیا ہے تو جمہوریت یہ ہے تو جمہوریت وہ ہے۔ جمہوریت تبھی چلے گی جب پاکستان کسی ڈائریکشن کی طرف چل پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔